جب میں 15-16 سال کا تھا میں نے مائنڈ بنایا کہ میں بننا کیا کرنا ہے. تو ایز اے برٹش بورن پاکستانی مسلم میں کیا کر سکتا ہوں. میرے لیے 2 چیزیں، ایک کرکٹ تھا اور ایک قوالی تھی نصرت علی خان صاحب کی. یہ دونوں ٹاپ لیول کی تھی جو انگلینڈ میں. کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تقریباً 90s. جی ورلڈ کپ، اور جب استاد نصرت علی خان عروج پر تھے تو میں نے مائنڈ بنا لیا ان دونوں میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ایز اے ہابی، ایز اے انٹرسٹ. کرکٹ میں انفارچونیٹلی میں ہمیشہ 12th بن رہا ہوں اسکول میں، مگر قوالی کو بہت ضرورت تھی ریوائول کی. نصرت علی خان کو دیکھا آپ نے؟ جی پہلی مرتبہ کب، کہاں؟ میں نے ان کو سمول ایتھ پارک میں، وہ ایک فری اوپن اینڈڈ فیسٹیول ہوا تھا، میلہ، تو ادھر انہوں نے فری پرفارمنس کی تھی. مجھے ابھی یاد ہے کہ استاد نصرت علی خان پرفارم کر رہے تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہ سارے انہوں نے کہا ساروں کو بیٹھ جاؤ. تو پوری پارک میں جتنے بھی بندے تھے، ہر کلچر کے بندے، وہ بیٹھ گئے آرام سے. تو انہوں نے پرفارمنس کی، فری پرفارمنس تھی. بلکہ میرے جو استاد ہیں وہ ان کو پروموٹ کرتے رہے ہیں یو کے میں، برمنگھم، حاجی محمد ایوب صاحب جو گجرات کے ہیں، اور انٹرسٹار ایجنسی. جی میں نے ضرور ان کو دیکھا ہے. تو یہ جو دور تھا اس میں کرکٹ، قوالی میں تو نصرت علی خان تھے، کرکٹ میں کون تھا پاکستان سے بڑا نام؟ کرکٹ میں آئی تھنک جب 1992 جو ورلڈ کپ تھا، میرے لیے کافی میں نے فالو کیے تھے، ایگزیکٹلی عمران خان اور جتنے بھی پلیئرز میں نام مجھے پتہ تھے. اس کے بعد جب ڈکلائن ہوا، آپ کو پتہ میچ فکسنگ، یہ وہ مجھے انٹرسٹ لوز ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. ابھی تو میرا انٹرسٹ نہیں رہا، بلکہ شاید کچھ سپتمبر میں آئی تھنک پاکستان آ رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ. ادھر میری میٹنگ تھی، وہ جو ایج باسن کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم آتی ہے، ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. تو ان کے میری بات ہوئی ہے شاید ڈول ڈرمنگ قوالی کے حوالے سے شاید کچھ ہو، باقی یہ کیونکہ یہ قوالی کے وجہ سے ہو رہا ہے، کرکٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. خود کرکٹ جو ہے آپ نے کوشش نہیں کی کہ تھوڑا اس کو؟ جی اسکول میں کھیلتا تھا، مگر پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو ایک ٹیم تھی، زیادہ بہت ٹیلنٹ تھا ہمارے اسکول میں، مگر پالیٹکس ہوتی تھی ادھر. تو مثلا آپ جو پاکستان میں ہوتی ہے کہ اپنے دوست اور بھائیوں کو پش کر دیا، تو میں تو اکیلا ہی تھا، تو میرے کو چانس نہیں زیادہ ملی. بلکہ ایک چانس مجھے ملا تھا، تقریباً ایک میچ تھی، کوئی جو ایک بندہ میرا دوست نہیں آیا، تو مجھے اپرچونیٹی میری. اس میں نے ایک اوور بولنگ بھی، اسپن بولنگ کی، تو تقریباً میں نے 3-4 وکٹیں بھی لی. تو بیٹنگ بھی، مگر فارچونیٹلی بارش ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کوئی رزلٹ نہیں تھا. اس کے بعد میں کھیل نہیں سکا. آپ صاحب یہ بتائیں کہ کب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے جو ہے نا قوالی کی پروموشن کے لیے، میوزک کی پروموشن کے لیے کام کرنا ہے؟ تو اس کے لیے یو کے جیسے اسٹیشنز پہ وہ تو ایک ہیوج فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں، وہ کیسے جنریٹ کیے، اور پہلا ایونٹ کون سا پلان کیا تھا؟ جی ظاہر ہے مجھے ثقافت کے ساتھ بہت جڑا ہوا تھا، میں نے کچھ کرنا تھا، مائنڈ بنا لیا تھا. تو تقریباً میں نے کافی جو میلے تھے ادھر اس میں شرکت کی. 99 میں جو برمنگ عید میلہ ہوتا تھا، چینج ہو گیا کافی عرصے سے، ادھر سے پرابلم چل رہی تھی، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے انوالو اس کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا آرٹسٹ ہم نے بک کیا تھے رضوان معظم کو، جو قوال تھے، تو آئیڈیا میرا تھا، میں نے ان سے ملا نہیں تھا، سجیشن میری تھی. یہ 2000 میں پہلا ایونٹ ہوا. پہلا ایونٹ کیسا رہا وہ؟ بہت اچھا ایونٹ تھا، بس سٹی سینٹر میں تھا، اوپن انڈور تھا، آؤٹ ڈور ایونٹ تھا، بہت مزیدار. مگر پھر 2-3 سال میں مثلا میلے کے ساتھ کام کرتا رہا، اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پروموشن ہو جاتی ہے، کہ بندے کی پہچان ہو جاتی ہے. تو 2003 میرے لیے اسپیشل تھا. اچھا وہ کیا تھا؟ بلکہ استاد راحت فتح خان کا جو پہلا قوالی میں، ویسے تو آتے رہے، جو ان کا پہلا قوالی کا گروپ گیا ہے یو کے میں، وہ میرے ذریعے، میری کمپنی کے ذریعے گیا تھا 2003 میں. ابھی تو 23 سال ہو گئے ہیں. تو میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ خان صاحب جیسے ایک اچھے گھرانے سے جو بلانگ کرتے تھے، وہ میرے ذریعے وہ ٹور ہوا. مگر میں یہ خود نہیں کہتا، یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ راحت بھائی جب کوئی انٹرویو کرتے ہیں یا ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا پہلا ٹور عابد اقبال کے ساتھ ہوا تھا. کیوں میں آدمی خود تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ٹور کیا، مگر جو آرٹسٹ جو ٹرو ہوتے ہیں اپنی ثقافت سے، وہ کہتے ہیں یار خاندانی ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ میں نے پہلا ٹور. کون سا وینیو تھا، اور وہ ٹکٹ شو تھا
نان کمرشل تھا؟ جی جی، وہ الگ وہ ایک ٹور تھا جہاں ہم نے مثلا فارورڈ آفس میں ہم نے پہلی بار کورٹ یارڈ میں کیا تھا. اس کے علاوہ ہم میلے کے کیے تھے، پھر شادیاں تھیں، پھر آپ کے عرس پاک تھے، پھر کافی کچھ تھا. مثلا ایک بزی ٹو، آپ کو بتاؤ ہر سٹی میں تھا. قوالی عروج پہ نہیں تھی، وہ ریوائول ہو رہی تھی قوالی پہ. تو ایک مثلا شروعات تھی، سمجھے گا. ایک پروموٹر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اب سنگر کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، جی جی آگے جو ہے نا اس کے میوزیشین شروع ہو جاتے ہیں، طبلے والے کا اپنا مزاج ہے، فلوٹ والے کا اپنا ہے، گٹار والے کا اپنا ہے، جی جی کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. جی جی جی. تو کیسے پھر وہ مینج ہوا؟ نہیں بھائی، جو پہلا میرا ٹور تھا ایک ذہین آرٹسٹ تھا، تو راحت بھائی نے مجھے کوئی ٹربل نہیں دی، بلکہ جتنے بھی آرٹسٹ تھے وہ ویری ڈسپلن تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ٹور جو ہو رہا ہے ہمارا پہلا ٹور ہے، چاہے وہ طبلے والا تھا، وہ ہارمونیم اور باجے والا، ان کا پہلا ٹور تھا. اور راحت بھائی نے ان کو ڈسپلن کیا ہوا تھا. اور کئی بار کوئی اگر پرابلم ہوتی تو میں کہہ جاتا تھا کہ راحت بھائی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو کئی بار وہ جو بتاتے تھے عابد بھائی، میں کہ اگر کوئی بات کرنی ہے نا وہ مجھے ڈائریکٹ کیا کرو. میں کہ یہ کیوں؟ وہ کہتے کہ جدوں کنا آرٹسٹ بہتے ہوندے ہیں نا پھر ایسا نہیں ہوتا نا. میں کہ کوئی غلطی ہوندی میں تو سامنے کہنا، ہنستے پڑھتے مثلا اچھا وہ وقت گزرا ان کے ساتھ. اچھا، یہ والا جو دور تھا یہ تو بڑے بڑے نام تھے یو کے میں، سپر مستی، شعیب عالم، جی 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 پان ردم، عتیق ملک. جی جی اور اس دور میں آپ نے کام شروع کیا، جی جی جی. تو جو کمپٹیشن تھا وہ ہیلتھی تھا یا لیگ پولنگ تھی اور لڑائیاں جھگڑے اور پھاڑے اور سارا؟ یہ آپ بہت کوشچن کیا کہ 1997 کے بعد جب استاد نصرت علی خان فوت ہو گئے تو راحت بھائی نے کافی شوز کیے ہیں. تو بندے کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم مثلا آرٹسٹ استاد نصرت علی خان کے لیول کے ہوں، مگر وہ تو نہیں تھا. راحت بھائی نے آپ نے کوئی ری انوینٹ کیا، بلکہ شعیب عالم کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. سمجھو ایک ٹیمیں ہوتی تھی، شعیب عالم کا اصل میں جڑا ہوا تھا، تو کافی میں نے کچھ سیکھا ہے. کیونکہ زیادہ وہ کمرشل کر رہے تھے، ارینا کے شو، تو مارکیٹنگ کے ساتھ میں ساتھ جڑا ہوا تھا یہ وہ. تو ابھی بھی مثلا شعیب بھائی کے میں ساتھ ہوں، جہاں پہ ان کے کوئی ویزے کی فیسلٹیشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے مجھ سے رابطہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے استادوں کی جگہ وہ ہے. لیکن آج پاکستانی پروموٹر جو ہے جی جی یو کے اور پورے ویسٹ میں جو ہے جی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بالکل پیک ہو چکا ہے. مگر انڈین پروموٹر آج بھی سکسیسفل بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور بڑے شوز انڈین پروموٹر کر رہا ہے. انڈین کراؤڈ آتا ہے تو شو کامیاب ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک دور تو عروج تھا نا پاکستانی پروموٹرز کا، وہ کیسے ختم ہوا؟ وہاں تو نہ پاکستانی حکومت ہے، نہ پاکستانی پالیسی ہے، نہ پاکستان جیسے ایشوز ہیں، وہ تو ایک الگ کنٹری ہے. جی جی جی. تو وہاں پہ آپ کا پروموٹر کیسے ڈاؤن ہو گیا؟ دیکھو یو کے میں دو بڑے پروموٹر تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شعیب عالم تھا اور عتیق ملک تھا. پرابلم تھی کمپٹیشن بہت ان دونوں میں کافی آ گیا تھا، ایگوز آ جاتی ہیں اس میں، انوالو ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی آرٹسٹ کو 500 زیادہ دے دو وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک پرابلم تھی. مگر آرٹسٹ جو نہیں وہ کافی لالچی ہو گئے ہیں آپ کے. وہ کہہ رہے تھے یار اتنا میں نے کرنا، اتنے مجھے پیسے ڈیمانڈ کرنا، یہ وہ سارا وہ میوزک میں آ گیا تھا وہ ساری چیزیں. کہ جو سنگر تھے وہ پروموٹر بن چکے تھے. شعیب بھائی کو عتیق ملک کی ضرورت نہیں تھی. تو کرتے کرتے لالچ کی وجہ سے وہ سارا ڈاؤن ہو گیا. کہ جو آڈینس ہے، جو آرٹسٹ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پروموٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کہ اس بار شوز ہوتے ہیں، اگر ویزا نہ ہوا تو پرابلم پڑ جاتی ہے. جو ارینز میں شوز ہوتے ہیں مگر ویری ڈسپلن ہوتا ہے سارٹ آف تھنگ، سو وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز چینج ہوتی رہی ہے. پاکستان میں جو ضرور عروج آیا، آپ بھی ان دوران آپ یو کے میں ہوتے تھے ماشاءاللہ دیکھتے تھے. مگر پھر وہ آرٹسٹ اگر مثلا ایک شو کی کاسٹ مثلا 2 لاکھ ہے یا پاؤنڈز ہے، مگر اور جو ریکوری کم ہو رہی ہے، پھر وہ جیب سے کوئی نہیں خرچ کرتا. سو اتنے وہ لاس میں جا رہے کہ آرٹسٹ وہ مینجمنٹ، وہ سارا پروجیکشن، بجٹنگ کرنا وہ کنٹرول میں نہیں رہا. اس وجہ سے وہ سارا ڈاؤن ہو گیا. مگر ان دونوں پروموٹر اچھا کام کیا ہوا تھا اور میرے لیے رسپیکٹیبل ہے دونوں.